الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے صحابی حضرات علماء کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے بحمد اللہ تبارک و تعالی کل پورے ملک کے اندر محرم الحرام کے اجتماعات اور ان 10 دنوں میں مکمل آپ دیکھیں کہ پرامن انداز سے، بہتر انداز سے جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ میں تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ کا، ذاکرین واعظین کا، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کا، صوبائی حکومتوں کا، وفاقی حکومت کا، افواج پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کے اوپر تمام ہمارے جو علماء تھے، ذاکرین تھے، واعظین تھے، مقررین تھے، انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے اور انشاءاللہ باقی سال میں بھی اسی طرح عمل درآمد ہوگا۔ ہمارا جو پیغام پاکستان کی دستاویز جس کے اوپر 15,000 سے زائد علماء مشائخ کے دستخط ہیں، شیخ الازہر کے دستخط ہیں، امام کعبہ کے دستخط ہیں، اس کا واحد موٹو یہ ہے کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ 11 اگست ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں، اقلیتوں کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے، تو کل پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا اور آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ ہم تکلیف دیں گے۔ اس حوالے سے پورے ملک میں تقریبات ہوں گی اور سرکاری سطح پر بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے، صوبوں میں وزرائے اعلیٰ نے جو اس حوالے سے تقریبات کا انعقاد گورنر ہاؤسز میں ہو رہا ہے، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان سب کا ہے، پاکستان ہر پاکستانی کا ہے۔ جس نے پاکستان کے شناختی کارڈ لیا ہے، ہاں وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اور ہمیں بطور مسلمان بڑے بھائی ہونے کے اپنے غیر مسلم جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس میں انشاءاللہ جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے گزشتہ 3 سال میں جس انداز سے بھی ہم نے کام کیا ہے اس میں اپنی اقلیتوں کو محفوظ بنایا۔ متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو محنت کی، اور آج میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر جو ہماری اقلیتوں کی شکایات تھی وہ کسی بھی دائرے میں تھی وہ آج کم ہیں، اور بالخصوص یہ جو توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے آج پچھلے 2 سالوں میں کہیں ملک میں ایک پرچہ بھی ایسا درج نہیں ہوا جس کے اوپر کہا جائے کہ اس میں اس قانون کا غلط استعمال ہوا ہے، اور اس پر بھی میں علماء کرام کا مشکور ہوں، متحدہ علماء بورڈ پنجاب کا مشکور ہوں۔ دوسری بات کہ انشاءاللہ جو پرسوں جمعۃ المبارک ہے، پورے ملک کے اندر افواج پاکستان کے شہداء، جس میں ہمارے لسپیلا کے جو ہمارے کور کمانڈر تھے کوئٹہ کے، ان کے جو ساتھی ہیں، جو باقی ہمارے شہداء ہیں، ان کے لیے یوم دعا ہوگا، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ہوگا، اور جو قوم کو اور فوج کو تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیے میں آج بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑی واضح بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی آیا پاک فوج کے خلاف، سپہ سالار قوم کے خلاف، لیکن اس کو برداشت کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا اتنا بڑا دل گردہ کسی بھی پاکستان کے ماضی میں سپہ سالار کا ہوگا کہ جس طرح جنرل باجوہ نے اور ان کے ساتھیوں نے برداشت کیا ہر انداز سے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ فوج میں تقسیم پیدا کرے گا، اگر وہ قوم میں تقسیم پیدا کرے گا اور فوج اور قوم کے درمیان جو ہے تقسیم پیدا کرے گا، تو پاکستان کی فوج ریڈ لائن ہے۔ ہمارا دین، ہمارا وطن، ہماری فوج، یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ اور خیال آنا چاہیے کوئی بھی ہو، میں سمجھتا ہوں ملک کے مقتدر سیاستدانوں نے
خود یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب نے جس طرح یہ مذمت کی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیانیہ جو ملک کے اندر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور ایک پلاننگ کے تحت کہ فوج اور قوم میں تقسیم پیدا کی جائے، کسی طرح پاکستان کی فوج کو نشانہ بنایا جائے، یہ آج کی سازش نہیں ہے. اس سازش کے پیچھے بیرونی قوتیں ہیں، پاکستان دشمن قوتیں ہیں، اسلام دشمن قوتیں ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے آپ لیبیا کا حال دیکھیں، جو ایک مضبوط ترین ملک تھا، جب وہاں قوم اور فوج کو تقسیم کیا گیا تو کیا حال ہوا. لیبیا کی کرنسی ڈالر سے زیادہ مضبوط تھی، لیکن وہاں قوم کو اور فوج کو لڑایا گیا، فوج کے اندر تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. بڑی واضح بات ہے کہ آپ سیاست کیجئے. بڑی المیہ تو یہ ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ پاک فوج سیاست سے علیحدہ ہو، ان کا سیاسی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. جب وہ اس سے علیحدہ ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں ہماری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے. اور آپ اس کے اندر آپ ابھی دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے. سیلاب کی صورتحال میں اگر آپ کو نظر آتا ہے، اس مرتبہ میں آپ کے ذریعے اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں قوم سے کہ وہ نکلے اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی امداد کے لیے. یہ جو زلزلہ آیا تھا کشمیر میں، اس سے بڑا اس وقت جو آپ کے ہم وطن ہیں وہ مصائب کا شکار ہیں. آپ کو آپ کا فوجی جوان نظر آتا ہے جس نے ایک طرف جو ہے اپنی قوم کے فرد کو اٹھایا ہے، دوسری طرف اس کے املاک کو اٹھایا ہے. کہیں وہ بکریاں اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھر رہے ہیں، کہیں پر وہ لوگوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے سیلاب سے نکال رہے ہیں. اور پھر اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کور کمانڈر کوئٹہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے نکلتے ہیں، اور شہادت کا رتبہ ان کو مل جاتا ہے. ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ گر جاتا ہے. جب ساری قوم پریشان تھی، ساری قوم غمزدہ تھی، ایسے حالات کے اندر جو ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کی گئی، اس میں میرا سوال ہے کہ ان شہداء کے گھر والوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، اس سپہ سالار پہ کیا بیت رہی ہوگی جس کے وہ بچے ہیں، جس کی اس فوج پہ کیا بیت رہی ہوگی جن کے وہ ساتھی ہیں. کیا کبھی کسی نے یہ بھی سوچا ہے آخر یہ بچے اس ایکسٹریم تک کیوں پہنچے ہیں؟ کون ہے جس نے ان کو اس انتہا پہ پہنچایا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، پوری قوم کے سوچنے کی بات ہے، پوری قوم کے فکر کرنے کی بات ہے. اسی لیے ہم نے طے کیا ہے کہ پاکستان علماء کونسل، جمعیت علماء اسلام، متحدہ جمعیت اہل حدیث، علماء جعفریہ، یہ تمام حضرات جو ہیں جمعیت علماء پاکستان، انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو جو پرسوں جمعہ آ رہا ہے، پورے ملک کے اندر خطبات جمعہ میں ہم اپنی فوج اور اپنی قوم اور جو فوج کے خلاف جو ہے سازشیں ہو رہی ہیں اس کو بھی بیان کریں گے، اور شہداء کے لیے اور غازیوں کے لیے دعائیں بھی ہوں گی. ہم ہر طرح سے اپنی فوج کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں، یہ تو ان کا جگرا ہے، حوصلہ ہے، برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یا پاکستان کا سپہ سالار جو ہے اگر وہ شرافت کا اظہار کرتا ہے تو قوم آپ کی یہ سارے کھیل دیکھتے رہے گی. قوم کو تمام چیزیں معلوم ہیں. ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں سننا چاہتے فلاں پارٹی یا فلاں، جو بھی پاکستان کی قوم اور فوج کے درمیان تقسیم کی سازش کرے گا، جو بھی پاک فوج کو کے اندر جو ہے تقسیم کی کوشش کرے گا، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. کوئی اس بات کو جو ہے وہ نہ سمجھے کہ یہ. اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے اپنی تمام علماء کی مشاورت کے ساتھ کہ ہم یہ جو ملک کے اندر اس وقت ایک سیاسی انتہا پسندی ہے، اس کے خاتمے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے چند لوگ ایسے ہیں اس وقت جو غیر متنازع ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان ہم سب کا ہے اور پاکستان کو ہم سب کو لے کر آگے بڑھنا ہے. یہی میری چند گزارشات ہیں. آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو بسم اللہ.